अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में NA 110 इंतखाबी इज़्ज़ादारी केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालत उज़्मा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ के उस्मान डार और आज़ाद उम्मीदवार अरशद बब्बू की जो अपील है उन्हें खारिज कर दिया। यूं वज़ीर दिफा बिलाखिर अपने दिफा में कामयाब करार पाए और NA 110 में ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उस्मान डार ने पहली बार, आपको याद दिलाते चले, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी चैलेंज किया था, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उस्मान डार की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद उस्मान डार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने उस्मान डार की रिट पिटिशन पर इस हल्के में वोटों की दोबारा गिनती के अहकाम भी दिए थे। अब उस्मान डार ने NA 110 के इंतखाबात में धांधली का जो इल्जाम आयद किया था उस पर यह आज समाअत थी। ख्वाजा आसिफ ने मई 2013 के इंतखाबात में NA 110 से 92,803 वोट लिए थे, वो यहाँ से कामयाब हुए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PTI के उस्मान डार थे जिन्होंने 71,525 वोट यहाँ पर हासिल किए थे। आपको ये भी याद दिलाते चले कि NA 110 कौमी असेंबली के उन 4 हलकों में से शामिल है जहां तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा किया था। दीगर हलके आपको यकीनन याद ही है, NA 125 लाहौर, NA 122 और NA 154 लोधरा शामिल थे। और 2013 के जो आम इंतखाबात थे वहाँ NA 122 में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के, आपको याद है कि या सादिक साहब कामयाब हुए थे। और बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इमरान खान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उनकी कामयाबी को चैलेंज किया था, जिसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाबात में बद इंतजामी को वजह करार देते हुए दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया था। दोबारा इलेक्शन होते हैं, मुस्लिम लीग नून के जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं या सादिक साहब, उनको एक बार फिर जो है उम्मीदवार खड़ा किया जाता है और उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ जो है, आपको याद है, अलीम खान साहब को टिकट जारी करती है। मुस्लिम लीग नून के या सादिक जो है वो PTI के अलीम खान के मुकाबले में इससे 2000 वोटों से कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जबकि NA 125 में फैसला भी आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपनी नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दारिज करने पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्विटर पर एक पैगाम भी दिया और उन्होंने कहा कि मैं इंतहाई ममनून हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सियालकोट के अवाम की ख्वाहिश की तौसीक कर दी है। और नईमुल हक साहब जो है उन्होंने ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। जी हाँ, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हाई प्रोफाइल केस पनामा लीक्स पर भी जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी तो क्या तहरीक इंसाफ धरनों और नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमलों से बाज रहेगी? और ये भी सवाल है कि क्या इमरान खान की 4 हलके खुलवाने की जो डिमांड है वो वक्त के साथ दुरुस्त साबित हो रही है या इससे उनके किसी सियासी साख को नुकसान पहुंच रहा है? इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बताते चले। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं नून लीग से ज़ैन कादरी साहब, तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब और पीपल्स पार्टी से कयूम सुमर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन कादरी साहब, आपसे आगाज करते हैं। NA 110 का ये जो रिजल्ट आ गया, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, किस तरह से इसको आप लेते? एक और कामयाबी नून लीग की? देखें, कामयाबी तो यकीनन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट, द ऑगस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसने डिसीजन दिया हमारे हक में, और बड़ी क्रेडिट की बात है कि वो इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे थे और विकटें गिराने की बात की जा रही थी बार बार, अब वो अल्लाह के फजल से जो है मामला उस तरफ चल निकला। मैं तो इससे हट के बात करूंगा। मैं समझता हूं कि इस तमाम काम के लिए खान साहब को इस मुल्क के 126 दिन ज़ाया नहीं करने चाहिए थे, और उस 126 दिन में जो नुकसान हुआ है वो यकीनन खान साहब की ही जिम्मेवारी है। आपको याद होगा कि चीन के सदर का वो दौरा, जो सिर्फ एक बैनुल अक़वामी कुव्वत के सदर का दौरा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के एक मोहसिन का दौरा था, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक नई जहद से नवाजने जा रहे थे। और वो $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो दुनिया की तारीख में कौमों की किस्मत में नहीं आई है, और जिन कौमों की किस्मत में ये इन्वेस्टमेंट आई है वो कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक की तरह तरक्की के अवामिल बहुत जल्दी से तय करते चले गए। हम भी इसीलिए उनको कह रहे थे कि जब वो आ रहे थे, साहब अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर आप माजी की बातों को दोहराएंगे तो हम भी उस बात को दोहराएंगे जब आपसे बार बार कहा जाता था खोल दे 4 हलके, खोल देते ना 126 दिन जाया होते। देखिए, एक तो कानून और आइन के मुताबिक हुकूमत के पास कोई ऐसा लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल टूल नहीं है कि इमरान खान साहब ने कह दिया हल्के खोल दो। नहीं, तो जिस टूल को इस्तेमाल करके खोला गया वो बात पहले मान ली जाती। किस टूल को? देखिए, जो उन्होंने एक तहरीक चलाई, उसके बाद एक कमीशन बनता है, सब कुछ होता है। नहीं क्यों, क्या सुन लेना, हाँ। ये तो आपको इलेक्शन कमीशन में जाना था, जिसको भी रिजर्वेशन होती है फैसले पे, कानून ये कहता है कि हैज टू गो टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वहां एक फैसला होता है,
جو شخص کو فیصلے کو نہیں مانتا وہ سپریم کورٹ چلا جاتا ہے, جس طرح ڈار صاحب کے کیس میں ہوا, ان کے خلاف فیصلہ ہوا, ایاز ساجد صاحب کے کیس میں ہمارے خلاف فیصلہ ہوا, ہم نے اس کو وہیں تسلیم کر لیا اور ہم نے کہا جی چلے آئے الیکشن میں چلتے ہیں, ہم الیکشن میں چلے گئے. کمیشن تو ہم نے اس رات بنا دیا تھا جس رات یہ چل رہے تھے لاہور سے. کمیشن وہ آپ کی مرضی کا ہوتا ہے نا, آپ کی مرضی کے کمیشن کو وہ تسلیم نہیں کرتے نا. ہم نے خط لکھ دیا تھا, وہی کمیشن بنا تھا اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی, اور وہ کمیشن نے پھر کیا فیصلہ دیا, جب فیصلہ آیا تو انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا. آج نہیں ملک صاحب نے اس فیصلے کو مانا ہے, میں بہت مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے اس فیصلے کو کوئی بھی فیصلہ بھی سپریم کورٹ سے آئے گا تو آپ لوگ بھی اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں اور حکومت جو کمٹمنٹ دے چکی ہے ان لیٹر ان اسپرٹ اور لکھ کے دے چکی ہے سپریم کورٹ کو کہ نہ ہم صرف اس فیصلے کو تسلیم کریں گے بلکہ اس کو منون اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے, سپریم کورٹ کے ہوں جو مرضی جو بھی حکم ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سپریم کورٹ خود ٹیوز بنا دے, لوگوں کے ٹیوز تسلیم کر لے, ہمارے کر لے یا اپوزیشن کے کر لے, اور جو بھی فیصلہ صادر فرمائے گی ہم اس کو ان لیٹر ان اسپرٹ نہ صرف قبول کریں گے بلکہ امپلیمنٹ بھی کریں گے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گی کہ وہ فیصلہ آئے گا. ہماری کانفیڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, ہمارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں, ہمارا کیس اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ڈاکومنٹس دینے ہیں. ہم نے ہر موقع پر جو ہے وہ اب دیکھیں نا ہمارے پاس بڑا ایک آپشن تھا کہ ہم لمیٹیشن کو جو ہے وہ کنفرنٹ کرتے پاناما لیکس کے کیس میں, ہم نے نہیں کیا. ہم نے بالکل کیٹیگوریکلی سبسیوینٹ ہو کے ان کے حکم کی تعمیل کی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ حکومت ہر حال میں یہ ریزالو ہے کہ ہر حال میں اس فیصلے کی پابند بھی ہوگی اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرے گی. ٹھیک ہے. شوکت یوسفزئی صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو یہ 4 حلقے کھلوانے کی جو ایک ڈیمانڈ تھی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی, وہ کچھ صحیح اب دکھائی نہیں دے رہی؟ کوئی نقصان پہنچا ہے پی ٹی آئی کی ساکھ کو آج جو فیصلہ کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جمہوریت کے اندر ہے نا یہ نقصان اور یہ چیزیں بات کی بات ہے. پہلے جمہوریت پہ آتے ہیں نا کہ جمہوری تقاضے کیا ہوتے ہیں, اپوزیشن کا رول کیا ہونا چاہیے. اگر اپوزیشن کوئی چیز سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو گورنمنٹ کو مان لینا چاہیے یا گورنمنٹ کو اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر لینا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ 4 حلقے یہ بھی 126 دن کے لیے, تو یہ پورا یہ آپ 10 سال بعد بھی یہ روئیں گے کہ جی 126 دن. بھائی 126 دن اگر آپ کی ترقی رک گئی تو باقی ترقی کہاں ہے آپ کی؟ تو وہ اس پہ تو میں نہیں جانا چاہتا. لیکن دیکھیں گورنمنٹ ان کے پاس سارے وسائل ان کے پاس, اور ہم نے کہا جی 4 حلقے اگر اس وقت کھل جاتے تو سچویشن کچھ اور ہو سکتی تھی, کچھ اور چیزیں بہت سارے سامنے آ جاتی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں پھر ختم بھی ہو جاتی ہیں بدقسمتی سے, کیونکہ ہر چیز کے ثبوت جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. نہ ہمیں اس وقت پتہ تھا, ہم نئے الیکشن لڑ رہے تھے, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ دھاندلی کس طریقے سے ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے. ابھی کافی چیزیں ہم سمجھ گئے ہیں ان کے, بہت ساری چیزوں میں ہم اپنے لوگوں کو ہم نے ٹرین کر دیا کہ ان کی دھاندلی کیسے روکنی ہے. لیکن ہم جاننا چاہتے تھے اور اس لیے ہم چاہتے تھے کہ حلقے کھلے تاکہ پتہ چلے کہ کیا کیا انہوں نے کیا ہے, کیسے کیا ہے. اس وقت تو یہ نہیں کھول سکے 126 دن. اب یہ رونا روتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ضائع ہوئے. آپ ضائع نا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر یہ کھول دیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی. اسی وقت میں کہتا ہوں کہ یہ ایشو ریزالو ہو جاتا. لیکن انہوں نے اس کو اتنا لنگر آن کیا, اتنا لوگوں کو بھی اس میں رکھا, پریشانی میں رکھا, خود بھی پریشان رہے, خود بھی نہیں. قانون کیا, قانون تو آپ کے پاس ہوتا ہے, سارے قانون جب آپ چاہتے ہیں تو قانون آ جاتا ہے. ہمارے لیے پھر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ قانون میں نہیں ہے. اور یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے ان سے کہا کہ آپ فیصلے مانیں گے سپریم کورٹ کے, یہ ریکارڈ میں رکھیں ان کے, کیونکہ جب بھی سپریم کورٹ میں یہ سوال آپ سے حملہ کرتے اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کیا کرے گی, یہ بھی جواب آپ بھی دے دیں. یہ تو سوال آپ سے بھی ہے. نہیں بالکل, ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم مانتے ہیں. آج بھی ہم نے فیصلہ مانا ہے, کل بھی انشاءاللہ مانیں گے. اور جو کمیشن کا فیصلہ آیا تھا پہلے بھی ہم نے مانا ہے, اس لیے تو ہم نے دھرنا ختم کیا تھا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے فیصلہ نہیں مانا, ہم نے فیصلہ مانا ہے. اگر ہم فیصلہ نہ مانتے تو ہم نے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, ہم نے احتجاج نہیں کیا. کیا وجہ بنی, وجہ کیا بنی, کیوں وکٹ نہ گرا سکے آپ سپریم کورٹ میں, کیوں خواجہ آصف صاحب جو ہے ان کی وکٹ گرائی نہ جا سکی, وجہ کیا بنی؟ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کرپشن نہیں ہوتی, اگر کوئی یہ کہہ دے تو بڑی بدقسمتی ہوگی. لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے ہیں کرپشن کے. یہ ساری دنیا دیکھو, 11 سال انہوں نے
زرداری صاحب کو رکھا, جیل کے اندر رکھا, کیا ایک پیسہ برآمد کر سکے اس سے؟ جو کرپشن کے جو طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر بڑے سائنٹیفک طریقہ کار ہے. یہ طریقہ کار راستے بند کرنا پڑیں گے ہمیں, ورنہ اگر صرف ثبوتوں پہ چلا جائے تو پھر تو آپ سمجھ جائے کہ پاکستان کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہو رہا. شوکت صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے فوکس اس چیز پہ نہیں کیا؟ یہ جو بھی آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا, آپ نے کہا بڑے سائنٹیفک طریقے دھاندلی کرنے کے, تو فوکس اس چیز پہ نہیں کیا گیا کہ ان راستوں کو بند کیا جائے. سارا فوکس اس وقت یہی حلقے کھلوانے پر ہے, سارا فوکس دھرنوں کے اوپر ہے. وہ جو ایک پورا پروسیجر ٹھیک کرنا چاہیے وہ پروسیجر ٹھیک نہیں کیا جا رہا نا. دیکھیں آپ, قومی اسمبلی میں باقاعدہ اس کے لیے وہ بنا, آپ مجھے بتائیں کہ اس کمیٹی کے کتنے اجلاس ہوئے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں آتے ہیں یا اپوزیشن کے دوسرے لوگ نہیں آتے ہیں تو ان کی تو ذمہ داری ہے نا, گورنمنٹ ان کے پاس ہے, ان کے پاس اکثریت بھی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے کتنے اجلاس ہوئے, یہ کتنے سیریس ہیں. دیکھیں ہم آئے بھی تب یہ سیریس نہیں ہے. اس کمیٹی میں آپ بیٹھے ہیں, دیکھیں میاں صاحب کا تعلق نہیں اس کمیٹی میں بھی نہیں ویسے نیشنل اسمبلی میں دیکھیں قومی اسمبلی میں تو آنا چاہیے نا, 3 بار آتے ہیں صرف اپنی بات کا جواب دینے کے جو لیے. اصلاحات کی کمیٹی بنی نہیں میاں صاحب تو باہر دونوں میں بزی ہے نا, وہ تو ظاہر ہے ان کے تو کاروبار ہے, باہر بھی کاروبار ہے. پاکستان دیکھیں نا, پاکستان سے باہر بھی ان کے کاروبار ہے, تو وہ تو ٹائم دیں گے, باہر بھی جائیں گے, ادھر بھی آئیں گے, وہ مسئلہ نہیں ہے. خیر ہے, باہر بھی ٹائم دیں, کاروبار کو ٹائم دینا چاہیے, وہ دیتے رہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں اس کو سیدھا کریں. ان کو بھی استعمال ہونا چاہیے, آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے, انہیں بھی آنا چاہیے, اور اس فورم کا بیسٹ استعمال ہونا چاہیے. سڑکوں سے بہتر یہ فورمز ہیں جن کو کہ شاید ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے. قیوم سمرو صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو حلقے کھولے جا رہے ہیں اور حلقوں کا جو آگے رزلٹ آ رہا ہے, اور اس وقت جو ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے کی جو باتیں کی جا رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت جو سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ آتا ہے وہاں پر آپ لوگ کے TORs نہیں ہے, آپ لوگ کا پوائنٹ آف ویو کس طرح سے سامنے آئے گا؟ آپ لوگ کو ایک الگ سے تحریک چلائیں گے, اس کے بعد پھر ایک اور تحریک پاکستان پیپلز پارٹی شروع کر دے گی, یا آپ لوگ اب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ آج خوش آئین بات ہے, اور کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو حکومت کی سائٹ سے بھی تسلیم کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن کی سائٹ سے بھی اس کو. حکومت نے تو کرنا ہی تھا. نہیں, مقصد میں ویسے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ریکارڈ پہ چیز آنی چاہیے نا, کہ کل جب اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا تو یہ چیز پھر سامنے آتی ہے کہ جی کل آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا تو پھر سپریم کورٹ بہتر ہے, اگر آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا تو پھر سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک بھی کروا دیتے ہو. اسی طرح عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ آج وہ اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس فیصلے سے, اگر کل کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر یقیناً ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہے. تو پہلے تو یہ چیز ہے, ٹھیک ہے دونوں نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے تو ہم بھی اس میں خوش ہیں. اصل بات یہاں پہ اور ہے, میرین میں جو بات پر یہ تمام سیاسی دوست ہیں, ورکر ہے, ہم نے ساری زندگی جو ہے ایک پولیٹیکل جو ہے پارٹی میں اور ایک ورکر کے حیثیت سے گزارا ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو سپریم بناؤ, پارلیمنٹ کو مضبوط کرو, تمام تر معاملات پارلیمنٹ کے اندر حل ہونے چاہیے تاکہ پھر ہمارے معاملات نہ سڑکوں پہ آئے, نہ دھرنوں پہ آئے, نہ کسی اور جگہ چلے جائے. اگر پارلیمنٹ مضبوط ہے تو ہم وہاں بیٹھ کر کے اپنے تمام تر معاملات کا حل نکال سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پچھلے پورے عرصے میں سوائے پیپلز پارٹی کے کسی نے بھی پارلیمنٹ کی سپرمیسی اور اس کی بالادستی کے لیے ان ٹرو سینس میں کام نہیں کیا. یہ شوکت بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کتنے اجلاس اٹینڈ کیے, اور اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے اسمبلی کے کتنے اجلاس اٹینڈ کیے تھے, وہ بھی ایک اپنی تاریخ ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کو پارلیمنٹ کے روح سے دیکھیں, اور جب معاملات باہر جاتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ پارلیمنٹ کی ہم بے توقیر ہم خود کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے ہم اہمیت کو خود میں محسوس نہیں کر رہے ہیں. تو بہرحال ہمیں تمام تر توجہ پارلیمنٹ کی طرف دینی چاہیے. پارلیمنٹ کے ممبر جو الیکٹڈ جو ہے ریپریزنٹیٹیو پورے پاکستان سے جیت کر کے آتے ہیں, وہ نمائندہ ہوتے ہیں پاکستان کے غریب عوام کا. وہاں پہ بیٹھ کر کے اگر ان کے لیے کوئی فیصلے ہو تو وہ میں سمجھ رہا ہوں اس میں سب سے زیادہ بہتری ہوتی ہے, بجائے جو اس میں پھر آپ نے کہا 126 دن انہوں نے ضائع کیے. یقیناً انہوں نے کیے, اگر پارلیمنٹ میں یہ معاملات پہلے سے ہی ہو جاتے تو یہ آج یہ جو 4 حلقوں کی بات ہوتی شاید پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے یہ معاملات طے بھی ہو جاتے, اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اسی کو اپنایا جاتا ہے. الیکشن کمیشن اس کا طریقہ کار تھا پراپر. تو بہرحال میری کوشش یہی ہے, ہماری پارٹی کی یہی وتیرہ رہا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو بھی عزت دی ہے اور سپریم کورٹ کو بھی عزت دی ہے. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار اب سپریم کورٹ قیوم سمرو صاحب فیصلہ کرے گی پیناما کیس کے حوالے سے, تو اسے کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایکسیپٹ کرے گی؟ میرا سوال وہیں موجود کہ آپ لوگ کے تو TRs بھی نہیں اس میں شامل, اور آپ لوگ
تو اپنے کچھ 4 پوائنٹس الگ سے رکھتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ لوگ کیا کریں گے جب وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جو پیپلز پارٹی کو ناقابل قبول ہو؟ دیکھیں, ہماری 4 ڈیمانڈس ہیں, وہ پی ایم ایل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, وہ ہمارے کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ ہماری ڈیمانڈس نہیں ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جمہوریت میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہے, اور ہم نے ان کو ٹائم دیا ہے, اب ان کو بھی موقع دیا ہے کہ یہ بھی ہمارے ان 4 مطالبات پہ سنجیدگی سے غور کریں. اگر وہ سمجھ رہے ہیں یہ ملک کی بہتری کے لیے قومی مفاد میں ہے. ان کے کورٹ میں بھی نہیں رہی نا سمرا صاحب, نہیں اگر نہیں ہے, دیکھیں نہیں ابھی تک ان کے پاس جو ٹائم ہے, دیکھیں میرین, ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے. اگر کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کو تو ہم تسلیم کریں گے. ہم نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے تھا, جو ججز خود جنہوں نے سزائے موت پہ دستخط کیے انہوں نے معافیا مانگی اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم سے یہ جوڈیشل مرڈر کرایا گیا, تو ہم نے تو وہ فیصلہ بھی سر آنکھوں پہ قبول کیا. ہم نے یوسف رضا گیلانی کی, وہ آپ کو اندازہ پرائم منسٹر صاحب تھے. یہاں پہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تینوں پارٹیز جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ قبول کیا ہے, ہمیشہ احترام کیا ہے کورٹوں کا. ہم غلطی بھی پہچانتے ہیں, ہم غلطی کی نشاندہی بھی کرتے ہیں, ہمیں طریقہ کار بھی پتا ہے کہ اس کا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کس طرح سے کریں یہ ایک بڑا کوشچن ہے. کس طرح سے یہ ہو کہ تمام الیکشنز بھی ہوں, جو جیتے وہ واقعی جیتے, جو ہارے وہ اپنی ہار کو قبول کرے, نہ کوئی دھرنا دے, نہ کوئی تحریکیں چلے, نہ کوئی فائرنگ ہو, نہ کوئی قتل ہو. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہمارا سوال اپنی جگہ موجود ہے. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے اس بات کو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. این اے 110 سپریم کورٹ نے خواجہ آصف کی نااہلی کے حوالے سے جو اپیلی تھے انہیں مسترد کر دیا, انہیں بیل آؤٹ کر دیا, خارج کر دیا, اور ایک اور کامیابی مسلم لیگ نون کو حاصل ہو گئی. پی ٹی آئی نے اسے قبول کیا اور کہا کہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہم اسے کشادہ دل کے ساتھ قبول کرتے ہیں. سوال ہم نے یہ بھی کیا کہ کیا جو آنے والے دیگر فیصلے ہوں گے خاص طور پہ پیناما کیس کے حوالے سے, اسے بھی دونوں پارٹیز جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ قبول کریں گی. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اسے یقیناً کھلے دل کے ساتھ قبول کریں گے, اور یقیناً آنے والے دنوں میں یہ پارٹیز جو ہے سڑکوں پر نظر نہیں آئیں گی کسی طرح کا احتجاج کرتے ہوئے. اس حوالے سے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں نے کیا, اور وہ سوال یہ تھا کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے, مسئلے کا حل کیا ہے, لیکن اس مسئلے کے حل کو کس طرح سے ہم نے حل کرنا ہے واقعی وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. زین قادری صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کیا کیا جائے کہ یہ جو کہا جاتا ہے دھاندلی 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 کا شور اٹھتا ہے, جو واقعی جیتے تو وہ واقعی جیتے, اسے کھلے دل سے دیکھیں بھی یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم ایک فول پروف میکنزم نہیں تیار کر لیں گے. کیسے ہوگا, کب ہوگا؟ سن لینا, اس کے لیے پارلیمنٹ میں کمیٹی بنی ہوئی ہے اور بہت سارے انوویٹو طریقوں پہ غور ہو رہا ہے کہ کس طرح اس کو روکا جائے. 5 سالوں میں کچھ کیا گیا اس پر, لیکن 19 میٹنگز ہوئی ہیں اس پہ, اور بہت ساری نئی چیزیں اس میں جو ہے وہ انڈکٹ کی گئی ہیں. الیکشن کمیشن پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں مزید شفافیت لائی جائے, لیکن جو دھاندلی کا رونا رویا جا رہا تھا وہ صرف پنجاب کی حد تک رویا جا رہا تھا. یعنی کہ کے پی کے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں دھاندلی نہیں ہوئی کیونکہ وہ وہاں جیتے ہیں, پی ٹی آئی جیتی ہے اس لیے وہاں دھاندلی نہیں ہوئی. انہوں نے لا آفیسرز لگائے تھے چیف جسٹس کے ساتھ مل کے, تو کے پی کے میں نہیں لگا سکے ہم. اس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی سندھ میں تو دھاندلی نہیں ہوئی کیونکہ وہاں ہم جیتے ہیں, پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سندھ میں اور کے پی کے میں دونوں جگہ دھاندلی ہوئی ہے, پنجاب میں نہیں ہوئی کیونکہ یہاں ہم جیتے ہیں. تو یہ روش کب ٹھیک ہوگی؟ ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو شواہد کے ساتھ لے کے چلنے کی عادت ہونی چاہیے. اپوزیشن کا کردار ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپنگ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں ان ڈیولپنگ ڈیموکریسیز میں اپوزیشن جو ہے وہ ڈیموکریٹک نارمز کے بیک بون کا کردار ادا کرتی ہے. آپ صرف الزام لگا دیں اور پھر نہ شواہد دے سکیں نہ پروف دے سکیں. اب میں ایک بات کروں گا چھوٹی سی, کے پی کے میں انہوں نے ایک بڑا جو ہے بہت بڑا نعرہ بلند کیا کہ ہم کرپشن جو ہے وہ ریڈیکیٹ کر دیں گے. ان کے اپنے جنرل حامد صاحب جو انہوں نے لگائے تھے, جو اپنا انہوں نے نیب کا ادارہ تخلیق کیا تھا, انہوں نے کہا کہ 28 ایسے کیسز ہیں جس میں چیف منسٹر صاحب ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اور مجھے وہ آگے کام نہیں کرنے دے رہے, تو میں کیا کروں, اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ان کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے یہ بات
چینلز پہ بیٹھ کے چلے آپ بھی یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے آپ بھی مانتے ہیں نا کہ کرپشن ہے, چلے یہاں نہیں تو وہاں تو ہے, تو جب مانتے ہیں تو آواز تو اٹھائے نا, انہوں نے آواز تو اٹھائی. میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ ہے, آواز تو بھی آواز اٹھانے سے نہیں ہوگا, آپ کو فول پروف میکینزمز بنانے پڑیں گے. آئیے بیٹھے پارلیمنٹ میں آئے تو صحیح نا, پارلیمنٹ میں آئے, وہاں بیٹھے, وہاں ڈسکشن کریں. وہ نہیں آئیں گے تو وہ سسٹم نہیں بنے گا. کوئی بھی ایک کہے گا کہ ہم نے سڑکوں پر جا کر حل کرنا معاملات, تو اب میرے بھائی ہیں اپنا بیٹھے ہوئے کے پی کے سے, شوکت یوسف صاحب, تقریر کر دی خان صاحب نے کہ جی میں نے 2 وزیر ہٹا دینے ہیں جو بالکل کرپشن میں ملوث ہیں. آج تک عمران خان صاحب یہ ثابت کر سکے کہیں کہ شوکت یوسف صاحب کرپٹ ہے؟ نہیں کر سکے نا. ان کو علیحدہ کر دیا وزارت سے کہ وزیر اعلیٰ کو ان کی شکل پسند نہیں تھی. میرا دوست ہے, میں اس لیے نہیں کہہ رہا, اور میں کوئی پوائنٹ اسکور نہیں کر رہا. کیوں نہیں ثابت کر سکے؟ اس لیے کہ آپ الزام سے پہلے دیکھیں قانون کیا کہتا ہے, جورسپروڈنس کہتی ہے یو آر انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, یو آر ناٹ گلٹی انٹل پروون انوسنٹ. اس نیب کا قانون عمران خان صاحب نے اڈاپٹ کر لیا کہ میں نے الزام لگا دیا, میں ہی وکیل, میں ہی جج, میں نے فیصلہ کر دیا, اب تم علیحدہ ہو جاؤ. یہ کون سا قانون ہے؟ دیر از اے لا کورس. یہ کہہ رہے تھے کہ 4 سیٹیں کھول دیتے, کیوں نہیں کھولتے؟ بھائی قانون میں پرائم منسٹر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ گھر سے ایک حکم جاری کر کے 4 سیٹیں کھول دے. اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں جائے. ہم بھی گئے, یہ بھی گئے, انہوں نے اس میں فیصلے کر دیے. جہاں فیصلہ کیا ہم نے اس کو لڑ لیا. جہاں بلوچ صاحب کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا, سپریم کورٹ سے آیا, وہاں الیکشن بھی ہو گیا. تو یہ ہے کورس آف ایکشن. ہمیں میچیورٹی سے بہیو کرنا ہے. ہمیں صرف اس وقت ہیومن کرائم مچا کے, رونا رو کے, سڑکیں بند کر کے, شہر بند کر کے, یہ کامیابی اس طرح نہیں ہوگی. لوگ اس چیز کو نہیں پسند کرتے. بات کا جواب دے دیں جو بات کر رہے ہیں زعیم قادری صاحب, لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی بتائیے کہ 2002-2008 میں پہلے بھی خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ اس حلقے سے کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں, سیالکوٹ سے کامیابی حاصل کر چکے ہیں, اور تو مطلب بڑا ایک سالڈ گراؤنڈ تھا, حالات واقعات ان کے حق میں تھے. عمران خان صاحب کا اس حلقے کے حوالے سے خاص طور پہ کہنا کیا ایک ویک پوائنٹ نہیں ثابت ہوا پی ٹی آئی کا؟ اگین دا کوشچن از سیم, اور ان کے سوال کا جواب بھی دے دیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بار بار احتساب کمیشن جو بنا تھا اس کے چیئرمین کی بات کرتے ہیں, اور دیکھیں ٹی وی ٹاک شو میں جو ہے نا, ظاہر سی بات ہے ان کے پاس وہی پوائنٹ ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کا بار بار یہ نام لیتے رہے, ہر ٹاک شو میں اکثر سنتا ہوں ان کی گفتگو. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی اس طرح کرپشن کا کوئی الزام ہوتا تو میرے خیال سے نیب ابھی موجود ہے. نیب کو ہم نے ختم نہیں کیا ہے, اور نیب بنا ہی اس لیے تھا کہ اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو اگر ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے, دیکھیں اگر وہ بندہ چلا گیا ہے نہیں کروں گا میں, نہیں جس نے بھی لگایا, لیکن میں دیکھیں کیا وہ پاکستانی نہیں رہا؟ اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو نیب کو دے دینا. لیکن دیکھیں باتیں کرنے سے آپ نے کہا جی مجھے کرپشن پہ نکالا ہے. ایک منٹ نا, آپ سنیں نا, دیکھو میں نے آپ کی باتیں ساری سنی ہے. آپ نے کہا جی عمران خان نے کہا جی شوکت یوسفزئی کو کرپشن پہ. عمران خان نے کب کہا ہے؟ عمران خان مجھے ایک دفعہ ثابت کر دیں کہ اس نے یہ اگر کرپشن کی بات پہ مجھے فارغ کیا جاتا زعیم قادری صاحب, تو آج میں یہاں بیٹھ کر اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ نہ کر رہا ہوتا. یہ ذہن سے نکال دیں. ہمارے انٹرنل اپنے ایشوز ہیں, انٹرنل ہمارے اپنے. دیکھو آپ ہر بات پہ بات کریں گے تو میں پھر دیکھو نا, آپ نے پوری بات کی, میں نے آپ کی سنی. دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں, آپ ہر دفعہ یہ بات کہہ دیتے ہیں, بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. نہیں وہ تو ایک دفعہ بھی ثابت کریں کہ جی نہیں انہوں نے جو کہا نا کہ کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں, بہت سارے اگر کیسز ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف کیسز تھے, وہ صاحب کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ ان کو کس نے فارغ کیا؟ وہ تو خود چلے گئے نا. اور انہوں نے جو ریزنز بتائے وہ ریزن تو یہ تھا کہ وہ خود بادشاہ بننا چاہتے تھے. اب کیوں حقیقت مجھ سے کھلوانا چاہتے ہیں؟ وہ تو دیکھیں نا, اگر آپ کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی حق نہیں دیتے نا کہ کوئی بات نہ کرے بس میں کروں گا, یہ نہیں ہوتا ہے. ہر آدمی کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے, اور اگر آپ قانون بناتے ہیں تو عوام کے لیے بناتے ہیں. یہ نہیں کہ عوام کو بے عزت کرنے کے لیے بنائے, ایک سوسائٹی بنانے کے لیے, بہترین سوسائٹی بنانے کے لیے قوانین ہوتے ہیں. وہی بات نواز شریف صاحب نے کی تھی. دیکھیں آپ کا پرابلم یہ ہے نا, دیکھیں آپ صرف بات کرتے ہیں, آپ کا پرابلم یہ ہے نا, آپ نواز شریف سے لے کے آپ کی پوری پارٹی میں یہ پرابلم ہے کہ آپ بات سنتے نہیں ہیں. آپ اپنی بات کر لیتے ہیں, بات سنتے نہیں ہیں. یہ آپ کا پرابلم ہے. اگر آپ یہ پرابلم حل کر لیں تو بہت سارے ایشوز خود بخود حل ہو جائیں گے. آپ کسی چیز کو پکڑ کے اس کی نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے,
احتساب چیئرمین نے استعفیٰ دے گیا تو استعفیٰ تو آپ اس نہیں تو آپ وہ کیوں استعفیٰ دے کے گیا؟ آپ نے یہ تو پوچھا نہیں ہے نا. وہ اس کو بلا کے جو کچھ اسے اگلوانا تو اگلوا لیا. قیوم سمرو صاحب آپ بھی ساری گفتگو سن رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے, پی ٹی آئی کیا کہتی ہے, آپ بھی ذرا اپنا کامنٹ دیجیے گا. یہ جو سسٹم ہے اس وقت اور اس سسٹم میں جو پرابلمز ہے اس وقت, اس کو حل کرنے کی طرف بھی ہم بڑھ سکتے ہیں کبھی کہ نہیں؟ دیکھیں میرے اصل بات یہی ہے, اور ہم اس پہلو سے جو ہے نا ہم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اپنے سسٹم کو, ہمیں اپنے اداروں کو, انسٹیٹیوشنز کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے تب تک یہ کمپلینٹس, یہ شکایتیں, یہ رونا دھونا, جیتنے والا خوش, میں وہ اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ رونا دھونا ہمیشہ رہے گا. اس کا ایک ہی سبب ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ جو جمہوری کلچر سسٹم ہے اس کو پروان چڑھایا جائے, اس کی کنٹینیوٹی ہو. ابھی یہ پچھلے 10 سال سے تو 9 سال سے تو جمہوری سسٹم چل پڑا ہے. 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل, پہلی مرتبہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح پہلے ہوا نہیں ہے کہ 5 سال انہوں نے گورنمنٹ پوری کی, اور اس کے بعد پھر ایک پرامن طریقے سے, دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا, پرامن طریقے سے پھر پی ایم ایل این گورنمنٹ جو ہے وہ چلا رہی ہے. 5 سال مکمل ہم نے کی ہے, لیکن یہاں پہ جو سوال وہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ 5 سال پورے کرنے دو, اس عرصے میں ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تو چلے گئے تھے, دوسرا پرائم منسٹر آ گیا تھا, لیکن سسٹم اور جمہوریت چل رہی تھی. اس لیے آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر نواز شریف کے اوپر جو بھی الزامات ہیں اور جو سپریم کورٹ کے بعد جو بھی ڈیسیشن آ جائے تو اسے کم از کم صرف پرائم منسٹر کو اگر جانا ہو تو وہ جائے, سسٹم تو رہے, جمہوریت تو رہے, انسٹیٹیوشن تو باقی رہے, اور پارلیمنٹ تو رہے, اس کا تقدس تو رہے. پھر اس کے بعد یہ 5 سال پورے ہو جائیں. ہم نے کب کہا کہ یہ 5 سال پورے نہ کرے؟ ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ جمہوریت کو تقویت ہونی چاہیے اور اگلے الیکشن 2018 تک سب کو انتظار کرنا چاہیے. لیکن ان دا مین ٹائم اگر سپریم کورٹ کی طرف سے کسی کے لیے کوئی بھی فیصلہ پازیٹیو یا نیگیٹو آ جاتا ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے اور سسٹم کو چلنے دیا جائے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ سسٹم اپنی جڑیں مضبوط نہیں کرے گا تب تک یہ معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. تو اب ابتدا ہو گئی ہے تو آپ اور ہمیں سب صبر کرنا چاہیے. اور خود میں عمران خان صاحب, شوکت صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں, بھائی ہمارے, کہ 2018 تک اب تو معاملہ سپریم کورٹ میں جو بھی ہے جیسے بھی ہونا ہے وہ سب کے سامنے فیصلہ ہو جائے گا اور ہمیں قبول کرنا ہے. لیکن آگے کی جو الیکشن ہے اس کے اوپر نظر رکھو تاکہ آپ اپنے پراونس میں, آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے, پی ایم ایل این کو ذمہ داری ہے, سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں تاکہ عوام پوری کریں گے. لیکن دیکھیں میں ایک بات بتا دوں, عوام کا کیا قصور ہے. آپ کا بہت شکریہ قیوم سمرو صاحب, شوکت یوسف سعید صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو غریب کا اس ملک میں کوئی حال نہیں, ہم نے اس پر بات کرنی ہے. ہمارے ینگ ڈاکٹرز کی ہم نے بات کرنی ہے, جو نظام اس وقت چل رہا ہے اس کی ہم نے بات کرنی ہے. نظام کو چلانے والے جو ہے وہ ظلم کے ساتھ ہے, ظالم کے ساتھ ہیں, کس کے ساتھ ہیں, اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. زعیم قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے اس ملک کے غریب کا ذکر کیا تھا, غریب جس کا اس ملک میں کوئی پرسان حال نہیں. جو نظام اس وقت قائم ہے وہ ظلم کا نظام ہے, اور جس نظام کو چلانے والے ہیں وہ ظالم کے ساتھ ہیں یا ظالم کے سامنے بے بس ہیں اور بے یار و مددگار ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے. یہ یقیناً ان غریبوں کی آواز ہے جو ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کا نشانہ بن رہے ہیں. جی ہاں, غریب اپنے پیاروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں ہسپتال لے کر آتے ہیں, اور یہاں پر حکومت اور ینگ ڈاکٹرز کی جو ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی ہے اس کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں. اسی اسنا میں 2 لوگ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. لاہور میں نیو ہاسپٹل کے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کا دھرنا مال روڈ پر تیسرے روز سے جاری ہے, اور اس کی وجہ سے مال روڈ پر جو ٹریفک ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے, اور یقیناً اس ٹریفک میں وہ لوگ بھی ہوتے ہوں گے جو اسپتالوں کا رخ کر رہے ہوتے ہوں گے. اب 25 اکتوبر کو نیو ہاسپٹل میں ایک مریض کے لواحقین جو ہیں اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے, اور انکوائری کے نتیجے میں 2 ڈاکٹرز کو معطل کر دیا جاتا ہے. تب سے لے کر اب تک یہ ڈاکٹرز مسلسل ہڑتال پر ہے, اور اس کا خمیازہ مریضوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. سما کی سکرین پر آپ یہ دیکھ بھی رہے, ہم دکھاتے بھی رہتے ہیں, ان کی آواز بھی ہم اٹھاتے رہتے ہیں. اب یہ ینگ ڈاکٹرز جو انہوں نے نیو ہاسپٹل سے نکالے جانے والی ریلی کے بعد مال روڈ کلب چوک پر آ کر ایک دھرنا دے دیا تھا. مظاہرین جو ہے وہ معطل کیے جانے والے ڈاکٹرز اور نرس کو بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں.
इनका ये कहना है, मुजाहिरीन की हम बात करें जिन्होंने गुज़श्ता रात भी खुले आसमान तले गुजार दी। धरने के बायस मॉल रोड पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर है, शहरियों को दुश्वारी का सामना है। सवाल यहाँ पर ये है कि आए रोज ये जो डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल जो है उसका हुकूमत के पास कोई हल भी मौजूद है कि नहीं, और ये कि डॉक्टर्स तो मसीहा होते हैं, खुद ही मसीहा अगर गरीब आवाम की जान के दुश्मन बन बैठेंगे तो फिर क्या होगा। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ज़हीम कादरी साहब तो अभी यहाँ पर मौजूद ही है, हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद अली जड़, वो हमें अपडेट करेंगे इस करंट सिचुएशन क्या है, और डॉक्टर मजहर रफीक जो कि साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जड़ साहब आपकी तरफ पहले आएंगे, पहले तो हमें ये बता दें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, चल क्या रहा है, क्या मुश्किलात का लोगों को सामना है। ये डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर अब रिसेंटली इनकी क्या डिमांड्स है, अब क्या कह रहे हैं? देखिए, जैसे कि आपने खुद कहा कि जो गरीब आदमी है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, उसका कोई पुरसान है हाल नहीं। और इसमें हकीकत भी यही है कि हुकूमत की अगर बात करें तो वो भी लगता है कि डॉक्टरों से ही मिली और चोली दामन का साथ बन चुका है। एक छोटी सी बात हो, मामूली झगड़ा हो, हड़ताल करना एक मामूल का एक मसला बन गया है। एमरजेंसी बंद करना कोई इशू नहीं रहा अब इस मुल्क में। अब जब चाहे इंडोर बंद कर दें, आउटडोर बंद कर दें, अभी मेयो का ही मसला चल रहा है। अच्छा, देखा जाए तो ज्यादती की बात ये देखें कि वो डॉक्टर जिन्होंने पेशेंट को और लवाहकीन को मारा, उसके जवाब में हुकूमत ने एक नर्स और डॉक्टर्स को मुअत्तल किया और उन्हीं की बहाली के लिए अब ये एहतजाज चल रहा है। और 3 दिन से माल रोड पर इनका कब्जा हुआ है, चल रहा है। इस वक्त भी अगर देखें तो कैंप में तकरीबन कुछ 40 से 45 लोग हैं और 1 करोड़ आबादी का शहर है, पूरा जरगमाल बना हुआ है, पूरे लाहौर की सड़कें चौक हैं, रास्ते ब्लॉक हैं और ये हटदर्मी पे बैठे हैं और हिलने को तैयार नहीं। और दूसरी साइड पे अस्पतालों में चले जाएं तो वहाँ मरीज एड़ियाँ रगड़ के मर रहे हैं। आज भी एक 2 साल बच्ची जो महमद एजेंसी से इलाज की घर से आई थी वो आज जनाजा लेके चले गए। कल एक बुजुर्ग आदमी एड़ियाँ रगड़ के मर गया, सादिक। तो यही सूरत हाल है, वहाँ मरीज मार रहे हैं। अभी ये मामला दबा नहीं था तो जनरल अस्पताल में भी आज इन्होंने एक गाड़ी पार्क करने के इशू पे सिक्योरिटी गार्ड को मारा, टेक्नीशियंस को मारा और वहाँ पे वो पूरा अस्पताल बंद पड़ा है। एमरजेंसी बंद है, इंडोर बंद है। 2 जो मेजर अस्पताल है, जो मेयो हॉस्पिटल जहाँ पे करीम ऑफ द नेशन आप कहें कि जब मेरिट बनता है तो टॉप पे जो लोग आते हैं MBBS के लिए तो वो सबसे पहले किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में आते हैं और इसी मेयो अस्पताल में ही ट्रेनिंग हासिल करते हैं। मसीहाई शायद किताबों में रह गया, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि लोग बेचारे परेशान है। ना सिर्फ अस्पतालों में मरीज परेशान है, यहाँ सिचुएशन बताइए, सूरत हाल है। ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ वो डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर मजहर रफीक, जिन्हें के मुअत्तल किया गया इस हवाले से। डॉक्टर साहब, आपकी डिमांड चले अपनी जगह, लेकिन हमने जो मसीहाई की बात की है, जो हमने बात की है डॉक्टर जो उसका फ़र्ज़ है, हुकूमत किस तरह डील करे इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तरीका कार जो है, बल्कि वैसे तरीका वारदात कहूँगी, जो हर दफ़ा हम देखते हैं यंग डॉक्टर्स करते हैं, अपनाते हैं और जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं, लोग मरे, इंडोर आउटडोर बंद है, क्या ये अपने पेशे के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा ओपिनियन लेने के लिए आपने बुलाया। पहले तो हम ये बता दें कि ये वाक़या 15 अक्टूबर का था और 25 अक्टूबर को इसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आई थी। हमने हर फोरम के ऊपर जाके रिक्वेस्ट किया कि सर ये इंतहाई गैर मुनसिफाना फ़ैसला है। हमने MS साहब से बात की, हमने अपने वाइस चांसलर साहब से बात की, CM साहब को हमने एक ईमेल भी किया जो हमारे पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था कि उनको अप्रोच किया जा सकता है। हमें सिर्फ एक ही बात बताई गई कि ये सेक्रेटरी हेल्थ की डायरेक्टिव है और हमने इसको फॉलो करना ही करना है। आप सजाओं की नौयत देखें, जुर्म की नौयत देखें, फैसला आप लोग करें। एक अटेंडेंट के साथ डॉक्टर शहरियार जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, फाइल ले जाने के मामले के ऊपर तर्क कलामी हुई, बाद में दोनों पार्टीज़ की बाहमी सुलह हुई, इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, 3 दिन के अंदर फैसला देने का कहा गया, 8 दिन तक प्रोब करते रहे, कोई ऐसा मामला नहीं मिल सका कि पेशेंट को हाथ भी लगाया गया हो। ये इन्हीं की इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसके अंदर कहा गया है कि मैन हैंडलिंग बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट अटेंडेंट, नॉट द पेशेंट। इस मामले के ऊपर एक डॉक्टर का करियर सैक कर दिया गया। मुझे इस बात के ऊपर कि मैंने वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की थी जो अटेंडेंट और पेशेंट ने दी थी, मुझे भी टर्मिनेट कर दिया गया। चूंकि वक्त मुख्तसर है, आपकी बात क्योंकि मीडिया पे उठ भी रही है, सब इसके बारे में जानते भी हैं, डिटेल्स आपने भी अभी बता दी, इसको एक बार फिर से वो सब बातें अपनी जगह। ये तो हम सवाल करेंगे ज़हीम कादरी साहब से। आपसे सवाल ये है कि क्या आपके पेशे के साथ ये इंसाफ है? जस्ट इस बात का आंसर दे दे, इस बात का जवाब दे दे कि आप लोग जो कर रहे हैं इस वक्त, लोग जो मर रहे हैं, आपका जमीर क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है अंदर से? अपनी नौकरी को एक साइड पे रख दे, आप ये सोचिए लोगों के साथ क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करता कि हम किसी भी लेवल के ऊपर जाके अपने पेशेंट को सर्व। आपका दिल नहीं कहता कि सब छोड़ते और लोगों के लिए कुछ करें, लोग जो मर रहे हैं उनके लिए हम छोड़ दें हड़ताल को? एक थोड़ा सा से आपको सबाक इस बात का 2 लोग जो है उनके पीछे इतने लोग सफर करेंगे। बात नहीं है, आपने कम्युनिटी के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट किया है कि सेल्फ डिफेंस के ऊपर डॉक्टर टर्मिनेट हो सकता है। देखिए ऐसे मामला, पेशेंट की फ्रस्ट्रेशन या अटेंडेंट की फ्रस्ट्रेशन की रीजन क्या होती है? वो लैक ऑफ फैसिलिटीज हैं जो कि अस्पतालों के अंदर मिलता नहीं है। पंजाब भर से पेशेंट जलील होने के बाद जब मेयो हॉस्पिटल के अंदर आता है तो एक्सपेक्ट ये करता है कि वहाँ पर वो फैसिलिटीज का मैार होगा जो उसको मिलना चाहिए। जब वो नहीं मिलता तो वहाँ पर कोई सेक्रेटरी हेल्थ
या कोई MS नहीं होता, सबसे आप पहले मानते हैं वो प्रॉब्लम्स अपनी जगह, डॉक्टर के साथ डॉक्टर साहब आप मानते हैं कि लोगों के साथ नहीं ज़हीन कादिर साहब, सवाल आपसे भी करेंगे, सवाल आपसे भी होगा कि इस तरह की नौबत पहुंचती क्यों है, लेकिन सवाल ये कि आपका ज़मीर मुतमईन है, ये जो बच्चा मर रहा है, ये जो आदमी मर रहा है, आपका ज़मीर मुतमईन है? ये जो एक्सपायरीज इनका आप बता रही हैं, सब हमारे टीचिंग फैकल्टी, हमारे कंसल्टेंट्स वहां पर अवेलेबल है, इमरजेंसीज रन करी हैं, सिर्फ यंग डॉक्टर्स ने अपनी जो सर्विस है विड्रॉ की है। तो ये बात निकालें कि इसकी रिस्पांसिबिलिटी इस तरह से आ रही है। दूसरी बात ये है, कादी साहब से बात कर लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद हैं, उसका भी हम जरा फायदा उठाए। कादी साहब चले, वो बाकी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन सिर्फ ये बता दें कि मिस हैंडलिंग एक, अगर उस मामले को तरीके से हैंडल कर लिया जाता, ये नौबत ही ना आती। देखिए ना, एक चीज अब सामने आई, उसकी एक इंक्वायरी हुई, उसकी इंक्वायरी का फैसला हुआ, वो फैसला इंप्लीमेंट कर दिया गया। अब मैं तो इंक्वायरी करने वालों में शामिल नहीं था, सेक्रेटरी हेल्थ ने एक बकायदा बोर्ड तश्कील दिया, उसने एक इंक्वायरी की और उन्होंने इनको मुर्ज़ इल्जाम ठहरा दिया कि इन्होंने ये मारा किसी को या व्हाटएवर। अर्ज ये नहीं है, क्या इसके बाद और कोई फोरम नहीं है, कोर्ट नहीं जा सकते? ये कादी साहब बात ये नहीं है, बात ये है कि हमेशा हम कोर्ट ही क्यों जाए, हम हमेशा कोर्ट ही क्यों जाए, हम मामले को इनिशियल लेवल पे वो नहीं, ये तो बात कंक्लूजन नहीं है कादी साहब। 2 लोग मर गए, लोग मर रहे हैं, इसलिए मर गए कि जो लोग डॉक्टर्स हैं उनको ये नहीं है कि ये एसेंशियल सर्विसेज है। अंडर द एसेंशियल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान आप हड़ताल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, और ये गैर कानूनी हड़ताल है। हम तो उनको कहीं कुछ नहीं रहे, ये माल रोड में बैठे हुए हैं। कादी साहब लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी, लोग मरते रहेंगे, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से शायद ये मसला हल हो जाएगा। ज़हीन कादिर साहब जो है इस मसले को सुनेंगे फर्दर, और ये जो यंग डॉक्टर्स है ये अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे, अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे और लोगों के लिए जो मसीहाई जो इनके ज़िम्मे पड़ी है और जो अल्लाह ताला ने इनको अगर ये दे दिया है मौका कि वो मसीहाई करें, तो मसीहाई वाकई करेंगे। मुझे मेरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।